اللہ کے کلام کی خصوصیت یہ ہے۔ اب آئیے آخر بس ختم کرتے ہیں بات کو، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ تینوں کی جوڑی کی بڑی فضیلت ہے، وہ بھی رکھ دیتا ہوں۔ پہلے سورہ اخلاص الگ دیکھ لیا، سورہ فلق الگ دیکھ لیا، پھر سورہ فلق اور سورہ ناس چونکہ ایک ساتھ آتے ہیں وہ دیکھ لی، اب یہ تینوں کو دیکھ لیتے ہیں، ان تینوں کی کیا فائدہ ہے، اور بات کو ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ساتھ پڑھنے کی فضائل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا توریت، زبور اور انجیل حتیٰ کہ قرآن مجید میں بھی کوئی سورت سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس جیسی فضائل نہیں رکھتی۔ توریت، انجیل، زبور میں تو تھی ہی نہیں یہ تینوں بھی، اور اس جیسی فضیلت والی کوئی سورت قرآن میں بھی نہیں ہے، ان کا کوئی برابر ہم پلہ نہیں، ٹھیک۔ اس طرح آپ نے فرمایا صحابہ کو روزانہ رات سوتے وقت سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کی تاکید کی۔ آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے، یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عقبہ، جو خطا رحمی کرے اس سے تو صلہ رحمی کر، جو تجھے محروم رکھے تو اسے عطا کر، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عقبہ اپنی زبان کو روک، اپنے گناہوں پر آنسو بہا، اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عقبہ، کیا میں تجھے ایسی صورت نہ سکھاؤں کہ اس جیسی صورت نہ توریت، نہ انجیل، نہ زبور میں جو ہے نازل ہوئی، اور نہ ہی قرآن میں ہوئی۔ سن، تجھ پر کوئی ایسی رات نہ گزرنے پائے جس میں تو 3 صورتیں نہ پڑھے، کوئی رات ایسی نہیں گزرنا جس میں یہ 3 صورتیں تو نے نہ پڑھی ہو۔ کون کون سی؟ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، جو ہے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے راوی، وہ کہتے ہیں کہ شدید بارش اور تاریکی کی رات میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے تاکہ وہ ہمیں نماز پڑھائے، عشاء کی نماز شاید نہیں پڑھے تھے، نکلے ڈھونڈنے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اور تلاش کر لیا ہم نے، کسی جگہ مل گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دریافت فرمایا کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھا، جب میں نے جواب نہ دیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہو، میں نے پھر بھی کچھ جواب نہیں دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، وہ کہتے ہیں میں نے کچھ بھی نہیں جواب دیا۔ تیسری بار جب کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا شام اور صبح کے وقت 3 مرتبہ، شام اور صبح کے وقت 3 مرتبہ 3 ٹائمز سورہ اخلاص اور معوذتین سورہ فلق و ناس پڑھو، یہ ہر مصیبت اور تکلیف سے بچنے کے لیے کافی ہے۔ 3 ٹائمز ڈے اینڈ نائٹ، صبح اور شام، مطلب صبح اور شام یہ 3 صورتوں کو پڑھنا ہے، اور اس کو جو ہے دم کرنا، یاد رکھیے یہ تیرے لیے ہر تکلیف سے بچاؤ کے لیے کافی ہو جائیں۔ اسی طرح رات سونے سے قبل سورہ اخلاص، سورہ فلق و ناس پڑھنا، اور دونوں ہتھیلیوں پہ تھوکنا اور سارے جسم پر پھیرنا مسنون ہے۔ بخاری کی روایت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب سونے کے لیے بستر پر تشریف لاتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کرتے، ان پر پھونک مارتے، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھتے، پھر اپنے جسم مبارک پر جہاں ہو سکتا دونوں ہتھیلیاں پھیرتے، پہلے سر مبارک پر، پھر چہرے مبارک پر، پھر سامنے بدن پر پھیرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل 3 مرتبہ کرتے تھے سونے سے پہلے، 3 ٹائمز، صبح اور شام 3 وقت کرنا ہے، سونے سے پہلے 3 وقت کرنا ہے، مطلب تھوک کر 3 بار جو ہے اس کو ملنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل 3 بار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تمام قسم کے شیطانی شر، فتنوں، وسوسے اور دیگر مصائب اور آلام سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کے لیے سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس یہ بہترین صورتیں ہیں اندر کی۔ تو ان صورتوں کی بڑی فضیلت ہے، یہ وہ چند صورتیں تھیں